لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذرياته وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تموتون كما تحيون وتحشرون كما تدعون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت سارے نظام قبول فرماؤ، سارا پڑھنا سننا قبول فرماؤ. قرآن مجید کی تلاوت کا صدقہ، روشنی پڑھنے کا صدقہ اور محفل پاک کا صدقہ، کتنی اللہ کو بڑھتے ہی محفل چاہے روشن، انہیں اللہ کو مقبول کرنے کا صدقہ. اللہ رب العزت سیف الدین صاحب کی قبر و احترام کا حساب. جتنے بھی بیاقار صلاۃ والسلام و غلام دنیا کو رسد کی اللہ سارے کی کوشش فرماؤ. بس مانگان کو اللہ سے صبر جمیل عطا فرماؤ. یہاں استاد صاحب شمس الدین صاحب الدین صاحب اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرماؤ. اللہ ان معصوم بچوں کو حیاتی والا بناؤ، نیک بناؤ، اپنے والد سے واسطے صدقہ جاریہ ہو. اسا سارے کو اللہ نیک بناؤ، سارے اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ ہو. اللہ رب العزت سارے بچے کو نیک بناوے، سارے واسطے صدقہ جاریہ ہو. گروہ دعا واسطے حضرت ہیں، بچے ہیں. اللہ رب العزت دعا کو بڑی طاقت دیتی ہے. جتنا سارے سبب چھوڑ ونجن، سارے اسباب ایک پاسے تھی ونجن، اللہ رب العزت کی جہاں سبب دعا بڑا بنا چھوڑے. یہ دعا کا دروازہ کھلا ہے، ہر ویلے کھلا ہے. اللہ رب العزت کا دروازہ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہر ویلے کھلا ہے. کہیں بے در انسان خالی آ سکتے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو خالی نہ ہو سکتے. آ وجہ اللہ کا دروازہ کھڑکاوے صحیح، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آ وجہ تو کہ روک نہیں خالی نہ بیسی. اینجا جھولیاں بھر کے بیسی، صرف اپنی جھولی نہ بھرے سی، بلکہ اینجی جھولی بھرے سی ساری زندگی اپنا وہ لنگر کھندا ہویا تقسیم کرنا رہے سی. زندگی میں چی لنگر تقسیم کرے سی. اور جنہیں اللہ دے دروازے تے پنن جے گڈا آ گئے، اللہ دے خزانے کو لٹن دا جے گڈا آ گئے، اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دوتے جھولی اندر دا جے گڈا آ گئے، اور مناون دا طریقہ جے کو آ گئے. تو صرف زندگی میں لنگر نہیں بنے دے بیٹھے، زندگی کی تو دنیا تو رخصت تھی گئے، قبرے میں سنتے گئے، انہیں لنگر ہو بھی چلتے گئے. بظاہر دیگے دا لنگر ہے، لیکن در حقیقت اللہ کے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیض کا مل دے اٹھے اور فیض بنے دے بیٹھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں فقیروئے جنہیں نہ مزارہ چمیاں پہن ایو اللہ اللہ کر گئے، اللہ کو منا گئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر گئے. فقیرو بے شک دنیاوی کام بھی کرنا ایک ضرورت ہے، لیکن اصل دنیا کا کام کرنے سے آئی تھا. اللہ کریم جو بھیجے کیوں بھیجے؟ بھیجن کا مقصد ہی ہوا بنجو دنیا تے چند دہاڑے دیسا، چند سال دیسا، چند مہینے دیسا، انہیں مہینے وچ، انہیں سالے وچ، انہیں دہاڑے وچ تو سا یہ کوشش کرا ہے اینجے کام کرا ہے جنال اللہ تعالیٰ دا محبوب راضی تھی ہوئے، اینجے عمل کرا ہے اور انہیں کمے کو بچا ہے جنہیں کمے میں اللہ تعالیٰ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. مومن نشان ہی ہے قدم اٹھاوے پہلے سوچے یہ قدم اٹھے دا کیا، یہ قدم اٹھاوانا اللہ تعالیٰ دا محبوب راضی تھی سی یا نہ تھی سی. وہ تک قدم نہ اٹھے دے اللہ دے مقبول بندے.
اور جنت کا ٹکٹا ہاتھ کتھی بیٹھے لیکن ان باوجود یہ فکر انہیں کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ٹھیک ہوئے تو پیچھے دنیا آخرت سونی ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے صحابی ہیں اور آپ کا صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ بھی صحابی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرمائے کہ میرا بابا سی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آخری ٹائم تھے میں نے تھے آپ رو دے پائیں کاندھ جو منہ دے کے آپ زاروں قطار رو دے پائیں. میں عرض کیتے بابا سی پیارے آقا علیہ السلام کو خوشخبریاں نہیں سنا گئے تُسے حضور دا کلمہ نہیں پڑھا حضور دے غلام نہیں وے آقا علیہ السلام دے صحابی نہیں وے کونے واسطے جنت دا ٹکٹا مل گئے تو آپ تو سا کیوں رو دے پائے ہو. آکھنے پتر ایک وقت میری زندگی اچھو آئے جلے یار دا کلمہ نہ پڑھا ہم اگر اوملے روح نکلے ہاں سدھا دوزخی ہمیں اور ایک وقت وہ آئے جلے آمنہ دے لال دے قدمے وچ زندگی گزاری ہے آپ دا چتی جوڑ بنیا ودا رہ گیا آپ دی صحبت اچ رہ گیا آپ دی محبت اور آپ دے دیدار اچ رہ گیا اگر اوملے روح نکلا سدھا جنت اچ بنیا ہاں. پتہ نہیں حضور علیہ السلام دے مثال مبارک دے بعد کی زندگی گزری ہے ہن کیا بن دے وہ کہ وہ فکری حکم ہوں دے جے کو سچی محبت ہو رہی ہے جے کو سچا عشق دے حکم محبت ہوتی ہے. صدیق اکبر کو بڑی شان والا کون ہے انبیاء دے بعد ساری کائنات اگر شان ہے تو صدیق اکبر دی ہے. آپ رو دے ہن بیٹھے کیا دے ہن مولا کاش کہ میں گلی دا کاکھ ہوا ہا میں کو حساب تے نہ تھی وے ہا میں چڑیا ہوا ہا میں کو حساب تے نہ تھی وے ہا. کہ 15ویں صدی دے مسلمان ہیں مطمئن ودے ہیں پتہ نہیں کیری شے تے اطمینان ہے. یاد رکھو اللہ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ چلے مالک انسو پیچھے اطمینان ہے. آپ دے دروازے چ جڑا نہیں آیا اودے واسطے کیا ہے اطمینان ہے. اطمینان ہوندا ہے سینے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے ظاہر دے تے محبوب دی سنت ہوئے اندر ہی حضور نظر باہر بھی حضور نظر پیچھے دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب. میرے آقا فرما گئے آقا علیہ السلام کا فرمان فقیر پڑھے میرے آقا فرمائے تموتون کما تحیون جن کی زندگی گزرے سو ہی موت حاصل. اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندگی گزاری ہے آپ دے گن دے رہ گئے ہیں آپ نے ذکر پاک کی زندگی گزاری ہے آپ تو درود و سلام پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے ہوئے زندگی گزاری سے میرا رب بے وفا نہیں وفادار ہے. آخری ٹائم بھی درود شریف پڑھتا پہ ہو سی تو پرواز نہیں بھی ہو سی آخری ٹائم بھی قرآن کی تلاوت زبان تے ہو سی روح پرواز تھا پہ ہو سی آخری ٹائم بھی پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہو سی روح پرواز تھی پہ ہو سی. یار جن سامنے اپنا دلال ہوئے روح نکلتا پیا ہوئے اندے واسطے موت کیا موت ہو سی کیوں نہ کھل دے پہ ہوئے کنہیں اللہ والے کو نٹھا اسائے روح پرواز تھی لیے گھوال کے جلے اندہ چہرہ نٹھا میں دے مسکران دے پر آتے اندہ چہرے دے ہوتے مسکراہٹ ہو دیئے کیوں نہ لوگے کو نکھانن یار ایسا عشق زندگی گزاری ہے محبت زندگی گزاری ہے سنت پیروی میں زندگی گزاری ہے تو کو نکھال کے میں نے پڑھے دیکھو سارے چہرے دوتے مسکراہٹے کیوں مسکراہٹے جیدے واسطے زندگی گزاری سے ہو یار سامنے کرے جائے کہ اللہ تعالیٰ دا محبوب وفادار ہے ساری دنیا میں وفا ہے پورا حسین قبر تے کو نہیں لنگ گھندا. والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیدن فقیروں مانج دیکھو قبر دوتے جمع جائے کھڑے درب جائے کھڑے کوئی نیڑے نہیں لگ میدا لیکن اتھا کہیں کم آونے رب دی ذات کم آونے یا رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کم آونے قرآن مجید کم آونے نماز کم آونے روزے کم آونے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کم آونے یا کہیں شے کم نہیں آونا. فقیر بزرگ کو سنیا ہویا واقعہ عرض کرے نہ رہ دے بٹھڑی ہے بٹھڑی جنہی عادت ہے کہ اگر وہ کوئی پریشانی تھی وے ہاں کوئی گھبراہٹ لاحق تھی وے ہاں ڈر خوف تاری تھی وے ہاں اندر منہ میں چو بے ساختہ نکل میں دہا یا رسول اللہ زندگی گزاری ہے اور یہ عادت بنا کے دیا عادت اور ایک ہی پختہ عادت بن گئی ہے کہ بے ساختہ اندر منہ میں چو نکل میں دہا پڑھی ہوئی کشے کہنا ہے یا پڑھائی لیکن جنہیں بلے قبر اچوان سوالے نے پتر خواب اچھے پوچھنے اما کیا حال ہے کیویں زندگی کیویں قبر حال گزرے کسی پتر تو سن میں گزار دے پڑھی لکھی کشے نہ ہوں ان پڑھ ہم مگر ایک عادت ہے میری کہ جلے گھبراہٹ تھی ویا خوف تاری تھی ویا میں نے منہ میں جو نکل میں یا رسول اللہ جلے قبر اچ گئیاں فرشتے ہیں سوال جواب واسطے انہیں دا شکلہ دیکھ کے میرے تے خوف تاری تھے پریشانی تھی ہے چونکہ عادت پکی کھڑی ہے جلے پریشانی تھی ہے یا رسول اللہ دی ہمیں جلے فرشتے دا شکلہ نٹھن میرے منہ میں جو بے ساختہ نکلے یا رسول اللہ
اللہ میرے آخر دی دیر ہی میں ڈٹھیا انہوں نے لال سامنے آیا میرے محبوب سامنے آئے کھڑے جلے محبوب سامنے آئے میں فرشتے نہیں ڈٹھے کے انتگاہ کہ رب دا اصول ہے سوال جواب تھی دے لیکن میرے رب اپنے قانون دا پابند نہیں نہ اپنے قانون دا پابند ہے نہ کہیں دے قانون دا پابند ہے سوال جواب تھی نہیں لیکن جے کو مستثنا کر چھوڑے کر سکتے ہیں میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے میرے آقا فرمائے جرا جمعہ دی رات یا جمعہ دلے یا رمضان شریف دنیا تو رخصت تھی سی آقا علیہ السلام فرمائے اللہ کریم وہ قبر دے ہر قسم دے امتحان کو محفوظ رکھ سی جنہیں قبر دے ہر قسم دے امتحان کو محفوظ ہے تو پیچھے سوال جواب بھی دے امتحان ہے اگر تھی سی بھی صحیح تے آمنہ دلال نال کھڑا ہو سی بزرگ انہوں لفظ سنین کہ جنہیں میرے فرشتے پوچھن مر رب کا تیرا رب کون ہے میرے آقا فرمے سے فرشتے ہو میرا غلام تھکا ہے دنیا کنو ایک ذرا سکون تے کران دے ہو عمر سے تھی سوال شروع کر دیتے میں فرشتے کو فرمے سے ذرا سکون کرو ذرا آرام کرو ادھر غلام کو فرمے سے آگ جا ربی اللہ میرا رب اللہ وہ پوچھن مادینوں کا تیرا دین کیا ہے یاد رکھو سوال تے ترائے تھی منہ مر ربو کا مادینوں کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور اے شخصیت سامنے یہ عجیب سوال ہے سوال ہی نہ پہ جواب ہی وچ نہ دسی نہ پہ اور حضور دی ساتھ ہی سامنے دکھائی میری پیر نہ آئی کی نہیں دا پہ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھن کے پوچھی نہ پہ لیکن یاد رکھو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اے حدیث پاک بخاری شریف 7 مقام دوتے لکھی ہے لیکن 7 مقام دوتے 3 سوالے دا جواب 3 سوال نہیں لکھے امام بخاری صرف ایک سوال لکھے امام بخاری صرف ایک سوال نقل کی تھے آخری سوال ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سوال ہیں لیکن بخاری ایک سوال نقل کی تھے پوری بخاری میں 3 سوال کہنی بن حدیث دے کتابیں میں ہیں 3 سوال لیکن بخاری شریف میں صرف ایک سوال ہے اے بخاری نسل چاہ دے فقیرو اے آمنہ دے لال دے غلامو کلمہ پڑھن والے لوگو اصل سوال آخری ہی میں جنو تے نجات تھی نہیں آخری سوال دے اگر ناصری تو ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو رب کو تو سنان دے لیکن نجات کہیں نہیں ہے جب اگلا سوال تھی میں ما دینوں کا دینی علیہ السلام جواب لے لیتے اس میرا دین اسلام ہے چھٹکارا تھی بن گیا نہیں کہیں نہیں چھٹکارا نہ رب دی پہچان تے صرف رب دی پہچان تے چھٹکارا ہے نہ صرف دین دی پہچان تے چھٹکارا ہے آخری سوال تھی سی ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال ہے نکھیڑے واسطے پہلا سوال نکھیڑے واسطے یہ بھی مومن ہے یا کافر ہے نکھیڑے واسطے ہے اصل سوال ہی تو نجات نہیں یہ صرف نکھیڑا ہے اگر وہ جواب نہیں دیتا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے نکھیڑا تھی گئے ایک کافر نہیں رب کو منن والا ہے رب کو منن والا ہے نکھیڑا تھی گئے ہون جے رب کو منن والا ہی میں ما دین و تیرا دین کیا ہے کیونکہ رب کو منن والے دے دین مختلف ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی مسلمان ہے عیسائی بھی رب کو منن یہودی بھی رب کو منن مسلمان بھی منن پیچھے دوسرا سوال ہے تھی این کھڑے واسطے تو یہودی ہی میں عیسائی ہی میں تو مسلمان ہی میں اگر یہ جواب دے دیتا دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے نہ کھیڑا تھی کہ یہودی بھی نہیں عیسائی بھی نہیں رب کو منن والا ہے اور دین کو منن والا ہے ہون پوچھا ویسی یہ رب کو منے نہیں دین کو منے نہیں ہون ایڈا سامنے جنی شخصیت کھڑی ہے انہیں متعلق دنیا دے آدھا کہاں اے نا کہ تیرا نبی کون ہے تیرا نبی کہہ رہا ہے اے سوال نہیں بلکہ سوال ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم این شخصیت کے متعلق دنیا تے آدھا کیا ہمیں صفتہ کرے نہ ہمیں یا عیب گلے نہ ہمیں تعریفہ کرے نہ ہمیں کیا کرے نہ ہمیں اگر صفتہ کرن والا ہو سی سچی محبت رکھن والا ہو سی میرے آقا دا چلے چہرہ دیکھ سی حدیث پاک کے لفظ اندر ظاہری اگر اکھنا نامی نٹھی ودا ہو سی میرے آقا دا چہرہ دیکھ کے بے ساختہ 3 دفعہ آکسی حاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کیوں آکسی فرشتے کو سیدھا پائے فرشتے ہو ایہت ذات ہی جنہیں واسطے ترپ دا ودا ہمیں جنہیں دیکھن واسطے ساری زندگی گزار دیجئے میرے آقا گواہی دے گئے میرے آقا فرمائے ایک وقت تو سی میری امت جو لوگ محبت رکھن والے تھے اسے تمنا کرے سن مولا جن گھن گھن مال گھن گھن اولاد گھن گھن ایک دیدار یار دا تے کرا جاتا جنی تمنا یہ ہو سی تے یار نصف ہوئے پچھو دی کیا کیفیت ہو سی انہی کیا شان ہو سی فقیرو
اصل پہچان یہ ہے آمنہ دلال دی سجان دل لے چاہ گے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت حضرت سوال صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیدیں آپ فرمیدیں حضرت صدیق اکبر کن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتے صدیق ایڈا سا میرے نال ڈھیر پیارے کہ رب نال ڈھیر پیارے سوال ہی بہو آلہ ہے اور جیدے کنو پچھا میں نہ پائے وہ بھی آلہ ہے پچھن والا بھی آلہ ہے ایڈس میرے نال ڈھیر پیارے کہ رب نال ڈھیر پیارے صدیق ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ پوچھ لے تو تارے نال ڈھیر پیارے تو سا نہ آوہا تو سا کو رب دا کیا پتا ہا تو سارا پہچانا نہیں تن تو سا نہیں تن ان خاطر سب کو زیادہ پیارے لگ دے تو سا لگ دے کہ اللہ دی محبت بھی بعد چہے پہلے آمنہ دلال دی محبت ہو سی حضور دا غلام پر سے رب دی محبت پیدا تھی سی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق ہو سی تے سارا چیزاں سوکھا تھی ویسے فقیرو اگر کمی ہے صرف محبت دی کمی ہے دعوے ہیں نعرے ہیں سارے وچ سکھنے آکھن نال محبت نہیں تھی بنی تیرے میرے آکھن نال عاشق نہ بنسو عاشق املے بنسو جن دے عاشق ہیں وہ گواہی دے وے مولا آمان دے تے میرا یار ہے اے تے میری محبت رکھن والا ہے جن میرے محبوب فرما دیتا ہے میرا ہے پیچھے کہیں نہیں پوچھنا سارے پیچھے کہیں نہیں پوچھنا سارے کروں فقیرو زندگی یہ جی گزارو ہر عمل ہر کام میں پیارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے محبوب دی رضا کو دیکھوں رضا والے عمل کرے سو زندگی بھی سونی موت بھی سونی قبر بھی سونی تھی پوسی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور نے کہ آپ تو دل مثال تھے آپ فرمانے میرا جنازہ چاہ کے حضور دے دروازہ اقدس دے رکھ دیوائے روزے پاک دے سامنے رکھ کے اتھاؤ آواز دیوائے سونا جرا یار توڑا ہر ویلے سفر اچنالا حضر اچنالا دکھے میں چنالا سکھے میں چنالا آج دروازے تے حاضر ہے اجازت ہوگے تو اندر کھلو سونا آپ فرمانے دروازہ آپ پہ کھلنے تے میں اندر رکھائے نہ تے جنت البقی اتفاق کر لیوا ہے فقیروں جے جانا قربان کیتے سی مال قربان کیتے سی عزت قربان کیتے سی ساری زندگی حضور دے نام تے قربان کر دیتی ہے پیچھے رب بھی فرمائے دا بیٹھے والا سوف یردا میرا محبوبہ جی میں تے کو راضی کرے ساتھ تیرے یار کو بھی راضی کرے ساتھ اور جلے آواز لیتی گئی ہے دروازہ آپ پہ کھل گئے اور آواز آئیے یوسل الحبیب آئیل الحبیب یار کو یار نال ملا لو کیجری شان ہے یار صدیق تے فاروق کی کیجری شان ہے کہ جیری منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت اخرى جیری مٹی وچو اللہ کریم انسان دا جسم بنے دے ولاہو مٹی دفن تھی دے ولاہو مٹی کو اٹھایا ویسی معلوم تھی دے جیری مٹی مبارک نہ اللہ کریم اپنے محبوب دا جسم اطہر تیار کی دے ان دی بچی ہوئی مٹی وچو صدیق بنائے اس فاروق بنائے سنتے جو کٹھے پائے آرام جو کٹھے اور جنت دی مٹی ہے کہ دھوئے دی مٹی نہیں میرے آقا فرمانی کہ ماں بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ محبوب کو جو اتھائیں اللہ سی آرام فرماون واسطے جا دیونی ہے این مٹی کو چاہ کے بے پاسے سچے جنت دی مٹی چوائی تھا رکھ دیا اللہ سی اور آقا دا جسم اطہر این مٹی نال نہیں بنیا جنت دی مٹی نال اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گویا صدیق دا جسم بھی جنت دی مٹی نال فاروق دا جسم بھی جنت دی مٹی نال بنیا اللہ کریم شانہ لکھتے نہیں لیکن وہ شانہ ہی میں نہیں ملیا میں نہیں ملا سب کچھ قربان کر کے سب کچھ دے کے اللہ کریم عزت دیتی ہے دنیا دلی عزت آخرت دی عزت ہون بھی عزت 15ویں صدی ضرور ہے ہون بھی عزت کتھا ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب دی غلامی میں جرا غلام برسی کو عزت ملنے سے پیچھے رب نہیں دے تھا ذات نہیں دے تھا قوم نہیں دے تھا خاندان نہیں دے تھا جائیداد نہیں دے تھا شکلہ نہیں دے تھا سونا ہے کوڑا ہے چیجا ہے اللہ کریم کو عزت لے چکے دے اللہ رب العزت کی مارکہ میں جلد اللہ کریم سے سارے دی حضری قبول فرماوے تکلیف اچھوار گزارے سے میرے آقا فرمانے من ماتا مریضا فہو شہید من ماتا مریضا فہو قربان بنیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو قربان اپنے غلامی کو کیجی شان دے گئے فرمانے جرا مرض دی حالت دنیا کی رخصتی وہی شہید ہے اور کیرا مسلمان ہے کلمہ پڑھن والا ہے جرا بغیر مرض دے ملا پہ کوئی نہ کوئی مرض دے لاحق تھی ہے آخری ٹائم میں کوئی نہ کوئی دے بیماری ہوتی ہے لیکن میرے آقا کیجری شان دے گئے ماتا مریضا فہو شہید جرا مرض دی حالت دنیا کی ویسی وہ شہید ہے اصلا شہید تے سال ثواب کی خاطر کٹھے تھے بیٹھے اور شہید بخشا ہویا ہوندے اگر دنیاوی حقوق ہونا دنیا والے اسا ان کو معاف کر دیں اگر کہیں دے ہاتھ لیونا ہا مالی ہا جانی ہا اسا کو معاف کر دیں فکرو اسا کہیں کو معاف کرے سو
سب بے معاف کر رہے سن اللہ بھی معاف فرمانے سے اور حضرت سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے تے خیر جگہ تے ونجن آپ فرمائیں آنکھو چاہے چنگا جوان یہ دنیا آنکھے چاہے چنگا جوان ہا تے اللہ تعالیٰ بخش دے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں حضور علیہ السلام ایک داڑے ارشاد فرمائے آپ فرمائیں جن دے حق 4 بندے گواہی چلے سن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بندے آکسن چاہ اے چنگا ہا اللہ کو چنگا بنا چاہا قربان ونیا فاروق تلی سمجھ تو قربان فاروق نے ٹھیک رحمت دریا جوش جے میں کچھ پوچھ گنا آ کسی سن ہاں اتنے 4 بندے گواہی دے دے 5 بخشے کا جواب ملتا پائے سنا اگر 3 گواہی دے میں 4 نہ ہو من کہہ لیا آگیا 3 بندے گواہی دے سن اندھا کیا پڑھ سی میرے آقا فرمائے عمر اگر 3 گواہی دے میں رب اندھی بھی بخشش فرما چکا عمر نٹھے رحمت دریا جوش جے عرض کی درے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دے حق 4 ہی نہ ہو 3 ہی نہ ہو اگر 2 بندے گواہی چلے من ون میرے آقا فرمایا اگر 2 گواہی دے سنوں بھی بخشش دیئے عمر آدھے دل آدھا کھڑا ہا اگلا سوال ہی کر چھوڑا دل آدھا کھڑا ہا لیکن دل نے شرمندہ تھیا کھڑا ہمیں ہون بلاویس پوچھا جا ایک نے متعلق پوچھا لیکن آپ فرمائے میں کچھ یقین رہا اگر پوچھا حضور ایک نے متعلق فرمانے میں رہا اگر ایک کہ وہی چلے میرا وہ کچھ نہ بڑھا تھا یہ لئے اتنے بندے آکسن کا چنگا جوان رہا اللہ تعالیٰ نے کوشش فرما چھوڑے اور اگر اسا کہیں کو چنگا آکسن رہا اسا کو چنگا آکسن